بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ جب میں اس حویلی میں بیاہ کر آئی تو میرے لیے یہ حیرت اور خوشی کا باعث تھا، کیونکہ میں نے کبھی اتنا کشادہ گھر نہیں دیکھا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ 3 کمروں کا گھر تھا اور ہم 3 بہنیں ایک ہی کمرے میں رہا کرتی تھیں۔ شادی کے بعد اس حویلی میں رہنا میرے لیے کسی طور پر بھی کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ہمارے علاوہ اس حویلی میں جہانگیر کے بڑے بھائی اور ارشد اپنی بیوی راحیلہ اور 3 بچوں کے ساتھ معاشی طور پر خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب بھابھی راحیلہ نے مجھے اپنے بچوں سے ملوایا تو مجھے ان کے بیٹے عمیر سے مل کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ عمیر مجھے اپنی دونوں بہنوں سے مختلف لگا۔ 6 سال کے بچے والی اس میں کوئی بات نہ تھی۔ وہ بلا کا سنجیدہ اور پر اعتماد تھا۔ میں نے اس بات پر حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ مبادا راحیلہ بھابھی کو برا ہی نہ لگ جائے۔ میں نے حویلی کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ بولیں، یہ حویلی ہمیں بہت راس آ گئی ہے۔ اس میں اتنی برکت ہے کہ ہمارے معاشی حالات اس حویلی میں آ کر پہلے سے کہیں بہتر ہو گئے ہیں۔ حویلی میں سبھی کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ معمول کے مطابق جا رہا تھا اور میں یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ مگر ایک بات مجھے ہمیشہ پریشان رکھتی تھی کہ آخر حویلی کی طرف بنے ہوئے پچھلے باغ کی طرف جانا اس قدر ممنوع کیوں ہے، حتیٰ کہ بچوں تک کو بھی اس باغ میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ یہ باغ ہر لحاظ سے سیر تفریح کے لیے موزوں تھا۔ باغ میں موتیے، گلاب اور چنبیلی کے پھول لگے ہوئے تھے۔ کچھ دن میں سوچتی رہی تو مجھے لگا کہ شاید بچوں کو اس باغ میں کھیلنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں اس باغ کے پھول اور پودوں وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں ابھی تک اس باغ میں نہیں گئی تھی کیونکہ راحیلہ بھابھی نے 1-2 بار مجھے بھی دبے لفظوں میں منع کیا تھا، مگر ایک دن مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں حویلی کے پچھلے دروازے کی جانب سے باغ میں داخل ہو گئی۔ باغ میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور تازہ اور پھلوں سے لدی شاخیں، پرندوں کی میٹھی بولیاں۔ اس باغ میں کیا نہیں تھا جو اس کے ماحول کو سحرزدہ کرتے۔ اتنے میں میری نظر ایک طرف کو ہٹ کر لگائے ہوئے ایک املی کے پیڑ پر جا پڑی۔ میں حیران ہو کر اس درخت کو دیکھنے لگی۔ یہ پیڑ حد سے زیادہ لمبا تھا، حالانکہ املی کا اتنا قداور پیڑ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پیڑ آدھا سوکھا اور آدھا ہرا بھرا تھا۔ تازی املیاں جو کہ پیڑ کے سرسبز حصے والی ٹہنیوں پر لٹک رہی تھیں بہت عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی پیڑ کے 2 حصے تھے، ایک آباد تھا اور دوسرا ویران۔ ابھی میں اس املی کے پیڑ کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ مجھے راحیلہ بھابھی کی آواز سنائی دی۔ میں مارے ڈر کے وہاں سے باہر نکل آئی کہ کہیں بھابھی مجھے اس باغ میں موجود نہ دیکھ لیں، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ اس باغ میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ یہاں آتے ہی ایک عجیب طرح کی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ سوائے املی کے پیڑ کے یہاں سب کچھ ہی اچھا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو میں پانی پینے کچن کی طرف آئی۔ میری نظر باغ کی طرف کھلنے والے دروازے پر پڑی جو کہ ہمیشہ بند رہتا تھا، مگر آج خلاف معمول خود ہی کھلا ہوا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی مگر مجھے کسی کی موجودگی کا باغ میں احساس ہوا۔ میں دبے قدموں باہر نکل آئی۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آواز کی سمت جا کر دیکھا، حیرانگی کا شدت سے جھٹکا لگا۔ عمیر املی کے پیڑ کے پاس بیٹھا ہنس رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ عمیر نے مجھے دیکھا تو ایک دم گھبرا گیا۔ عمیر بیٹا رکو، آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے؟ مگر عمیر نے میری ایک نہ سنی اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ میں باغ میں ہی کھڑی تھی اور وہ اندر چلا گیا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے پیچھے موجود ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید سایہ تھا جو میرے دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ میں زمین پر دیکھنے لگتی یا ادھر ادھر دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ سایہ آس پاس ہی موجود ہے، مگر جب نگاہیں اس طرف کرتی تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ میں حیران پریشان تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور عمیر کس کے ساتھ ہنس بول رہا تھا۔ اگلے دن میں نے چھپ کر عمیر کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح یہ کس سے باتیں کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ آخر اگلے دن دوپہر کے وقت عمیر دبے قدموں دوبارہ اپنے کمرے سے نکل آیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیٹ اور ایک بال موجود تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا باغ میں داخل ہو گیا۔
میں دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھنے میں محو ہو گئی۔ عمیر نے ایک دو پتھر اکٹھے کیے اور پھر ان کی وکٹ بنا لی۔ اس کے بعد وہ بولا، ہاں پہلے بیٹنگ میں کروں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 3 خوبصورت گول مٹول سے بچے املی کے درخت کی طرف سے نکل کر عمیر کی طرف آئے اور ان میں سے ایک بچہ عمیر کو گیند پھینکنے لگا۔ میں حیرت سے آنکھیں مسل مسل کر دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ بچے کون ہیں اور یہاں کیسے آئے۔ اچانک ہی عمیر نے ایک زوردار چھکا مارا اور گیند آ کر اس دروازے کے اوپر لگی جہاں پر میں کھڑی تھی۔ عمیر بھاگتا ہوا اس دروازے کی طرف آیا۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے پیچھے میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان بچوں کو کچھ کہا تو وہ یکا یک غائب ہو گئے۔ میں نے عمیر کو پیار سے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم مجھے بتاتے کیوں نہیں تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ امی کو بتا دیں، پھر وہ مجھے اس باغ میں کھیلنے نہیں دیں گی۔ نہیں بیٹا تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہاری امی کو بالکل نہیں بتاؤں گی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ کسی صورت نہ مانا۔ خیر کچھ معاملہ تو میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ عمیر باقی بچوں سے بے حد طاقتور تھا اور اگر اس سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ اپنے سے بڑے بچوں کو بھی یوں روند کے رکھ دیتا جیسے یہ اس کے لیے کوئی روئی کے گالے ہوں۔ میں نے سوچا میں یہ بات راحیلہ بھابھی کو بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں عمیر کو کوئی نقصان ہو جائے۔ بھابھی ان باتوں پر یقین رکھتی تھیں، تبھی تو انہوں نے سب کو بڑوں سمیت اس باغ میں جانے سے منع کیا تھا۔ اگلے دن میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو یہ بات بتا دی تو ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں کل ہی شمریز بابا کے پاس جاتی ہوں، انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، بھابھی آپ عمیر کو یہ مت بتائیے گا کہ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے عمیر سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ بھابھی نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر اگلے دن ایک مولانا صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے عمیر کو پاس بلایا اور اس پر دم کرنے لگے، مگر تھوڑی ہی دیر میں عمیر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے چہرے سے اس کی بے چینی صاف واضح تھی۔ مولانا صاحب کچھ دیر دعا کرتے رہے، پھر وہ کچھ دیر باغ میں گئے اور مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہے۔ کافی دیر وہ دعائیں مانگتے رہے اور اس دوران عمیر سکون کی نیند سو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باغ سے لوٹے اور کہنے لگے، بیٹی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اس باغ میں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لوگ اسے استعمال نہیں کریں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں ایک باڑ لگوا دیں اور کچھ کانٹے بھی رکھوا دیں تاکہ کوئی بچہ بھی اس طرف جانے نہ پائے۔ اگر یہاں رہنے والی مخلوق آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہی تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہاں جو کوئی بھی رہتا ہے اس کا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں، مگر پھر بھی جنات سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ عمیر کی جن بچوں سے دوستی ہے وہ کوئی انسانی بچے نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بچے ہیں۔ اگر ان کی دوستی عمیر کے ساتھ گہری ہو گئی تو وہ اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ آپ آئندہ اس بچے کو باغ کی طرف نہ جانے دیجیے گا اور اس کے گلے سے یہ تعویذ بھی اترنے نہ پائے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر بابا جی چلے گئے اور بھابھی جان نے مزدوروں کو بلوا کر وہاں ایک مضبوط سی باڑ لگوا دی۔ باغ میں کبھی کبھی بھابھی کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر ہفتے جمعے کے روز باغ کی باقاعدگی سے صفائی کرتی تھیں اور کبھی کبھی مالی کو بلوا کر چھوٹے درختوں کی کٹائی بھی کروا دیتی تھیں، مگر املی کے درخت کو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی اس کی کٹائی کروائی، حالانکہ ہر وقت اس درخت سے سوکھے پتے جھڑتے رہتے تھے اور باغ میں اس کی وجہ سے اکثر گندگی رہتی تھی۔ بھابھی کے چہرے پر عجیب سا روب اور نور تھا۔ کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے اس پیڑ کے بارے میں پوچھ سکوں۔ وہ باقاعدگی سے اس درخت کا خیال رکھتی تھیں اور اسے پانی بھی دیا کرتی تھیں۔ اس درخت پر کوئی جنگلی بیل اگنے لگے تو فوراً اسے اتار دیتی تھیں۔ ہماری نظر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر عمیر گمسم رہنے لگا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور کھاتا پیتا بھی کم تھا۔ تقریباً 6 ماہ عمیر کی یہی کیفیت رہی۔ بھابھی روزانہ باقاعدگی سے اس پر دم کرتی رہیں اور اس کا دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ باغ میں نہ جانے کی وجہ سے اداس ہو گیا ہے۔ تقریباً 8 ماہ کے عرصے کے بعد عمیر بھلا چنگا ہو گیا اور پہلے کی طرح اپنے دوستوں میں گھل مل کر کھیلنے لگا۔ آج اس واقعے کو 25 سال ہو گئے ہیں۔ عمیر بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی اور 1-2 بچے بھی ہیں جو اسی کی طرح خوبصورت ہیں۔ بھابھی کی وفات کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی اس باغ کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہ ان کی ایک ایسی وصیت تھی جسے کوئی بھی بھولا نہیں ہے
اور اس پر باقاعدگی سے عمل ہوتا ہے۔ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ اس املی کے پیڑ کا راز کیا تھا اور بھابھی اس کا کیوں خیال رکھتی تھیں، مگر ہم لوگوں نے ان کی بات کا مان رکھا اور باقاعدگی سے اس باغ کی صفائی کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔